وہ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. وہ ہم بڑے لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی صحبت اتنی اچھی لگتی ہے کہ ان سے دور جانے کا دل نہیں کرتا، اور پھر زندگی ان کی خدمت میں ہم بتا دیتے ہیں. وہ امام شبلی ہیں یا سری سکتی ہیں، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے. وہ کسی بادشاہ کی خدمت میں رہتے تھے تو بادشاہ ایک دن اس سے خوش ہو گئے. خوش ہو کر اس کو خلعت پہنائی، عالی شان خلعت. جب اس نے پہن لی تو بادشاہ کے سامنے مؤدب طریقے سے یوں کھڑا ہو گیا تو کھڑے کھڑے اس کو چھینک آئی. چھینک آنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کچھ چیز نہیں تھی تو اس نے خلعت کے کونے سے دامن سے اپنا ناک پونچھ لیا بے اختیار طریقے سے. بادشاہ ناراض ہو گیا. بھری دربار میں اس نے اس کو کہا کہ تو نے میری خلعت کی، خلعت شاہی کی، میری دی ہوئی پوشاک کی بے ادبی کی ہے. اس خلعت کو تم نے احترام سے رکھنا تھا، تم نے اس کی دامن سے ناک پونچھی ہے. اس پر ناراض ہوا، بھری دربار میں اس کو ڈانٹ پلائی اور اس پر غصے کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ بات سننے کے بعد وہ گھر گئے، ان کی گفتگو بند ہو گئی. حضور سنا سے رحمت اللہ علیہ جن کا یہ عرس ہم منا رہے ہیں، یہ وہ واقعہ بیان کرتے تھے. اس کی گفتگو بند ہو گئی. یہ امام غزالی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا. تو بادشاہ کو جب احساس ہوا کہ میں نے ایک ذی علم اور ذی احترام شخص کی بھری دربار میں بے عزتی کی ہے، وہ سمجھا اس وجہ سے وہ چپ ہو گیا. تو بادشاہ اس کے پاس چل کر گیا لیکن اس کی زبان نہیں کھلی. بادشاہ پریشان ہوا، اپنے خاص حکیم کو اس کے علاج کے لیے بھیجا. دوائیاں، علاج، معالجے سب ہوئے لیکن اس کی زبان نہیں کھلی. تو بادشاہ پریشان ہو گیا. طبیب کو کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ طبیب نے کہا کہ اس کو کوئی بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے، شاک میں ہے، اس لیے یہ بول نہیں پا رہا ہے. شاید وہ جب غم کی کیفیت سے نکلے گا تو پھر بولے گا. کہتے ہیں 40 دن تک وہ بالکل گمسم رہے، بول نہیں پاتے. جب بولنے کے قابل ہوئے تو بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ ناراض ہو گئے، ڈانٹ تمہیں کڑوی لگی، غصہ آ گیا. شبلی کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا، وہ رونے لگا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات نہیں ہے. اس نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک سوچ مجھے تڑپا رہی ہے، ایک بات مجھے رلا رہی ہے، اس نے میرے دل میں گھر کر لیا. بادشاہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ شبلی نے کہا کہ آپ نے خوش ہو کر مجھے خلعت پہنائی اور میں خوش ہوا اور مجھے چھینک آئی. میں نے اس کی دامن سے ناک پونچھا، آپ ناراض ہوئے اور میری خلعت بھی اتروا دی، خلعت مجھ سے چھین لی اور مجھے دربار سے بھی نکال دیا. اے بادشاہ سلامت، میں گھر میں چلا گیا، میری بے ادبی تھی، میری گستاخی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بادشاہ جس کی وقتی حکومت ہے، اتنا غیرت مند ہے، اس کو اپنے انعام کی اتنی شناس ہے، لیکن جس رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے یہ حسین شکل دی ہے، یہ خوبصورت جلد دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک، زبان، کان، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، میں نے ان کے ان دی ہوئی نعمتوں کی کتنی بار ناقدری کی ہے، لیکن مڑ کر ایک بار بھی اس نے مجھے ڈانٹا نہیں. کبھی مجھ سے انسانیت کا شرف چھینا نہیں ہے، مجھے خلیفۃ اللہ فی الارض کا لقب مجھ سے چھینا نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی مجھے سے پیار کرتا ہے. میں غلطیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، ناشکری، ناقدری کرتا ہوں، پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. تو مجھے اس بادشاہ کی دربار میں ہونا چاہیے اور کسی بادشاہ کے دربار میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ہم دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دم ہلاتے ہیں، بھئی کچھ پیسے مل جائیں گے، کام پھنسے گا تو وہ مجھے پیسے دے دیں گے، میرے بچے کی نوکری لگ جائے گی. اے میرے بھائی، جو خدا کے در پر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کسی مالدار کی ضرورت نہیں ہوتی.
کسی امیر کی سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی.